جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 20 جس کا عنوان ہے نئے منظر سماعت فرمائیے۔ یہ سطریں لکھتے ہوئے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاعری ایک معصوم کام ہے، اس لیے کہ فروغ کی شاعری کی پہلی اور آخری پہچان اس کی معصومیت ہے۔ یہ معصومیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اس لیے کہ ہمارے نام نہاد نئے شاعروں نے اسے لفظوں اور مزید لفظوں سے گنہگار کر دیا ہے، اور یہی نہیں، اسے لفظوں کے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ بازار میں سنگ طفلہ کا نشانہ بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سولی پر چڑھی ہوئی یہ نام نہاد جدید شاعری غلط لفظوں کی گنہگار ہے۔ غلط لفظوں سے میری مراد ایسے لفظوں سے ہے جن کا تعلق شاعر کی باطنی کیفیت اور معاشرے کے باطنی عالم سے ذرا بھی نہیں۔ بازار میں شاعری کا یہ منظر اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعری افلاطون کے خم اور دیوجانس کے ٹب سے نکل کر ضیاء محی الدین شو میں آ گئی ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق معاشرے سے کٹ گیا ہے اور اسے گمشدہ داخلیت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور دوسری طرف مقبول مگر گھٹیا شاعری کے روپ میں اس کی ڈمی سڑکوں پر چلائی جا رہی ہے۔ اس کا گناہ اس کے الفاظ ہیں، لیکن ہماری روحیں اب بھی شاعری کی دیوی سے روشنی مانگتی ہیں، ایسی روشنی جس میں انسان اپنی روح اور اپنی روح کے سائے میں فرق کر سکے، ایسی روشنیاں جس میں انسان ہی نہیں روح اثر بھی اپنے قامت کو پہچان سکے۔ یہ ہمارے تنقیدی شعور کا مطالبہ ہے، لیکن ہم اثر ادب کا یہ حال ہے جیسے بیچاری ایفیلیا جس کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا شاخوں سے الجھ کر چشمے میں ڈوب گئی، اور اس کی موت کی خبر سن کر کوئی کہہ رہا ہے، ایفیلیا میں تیرے لیے آنسو کیا بہاؤں، تیرے چاروں طرف پانی ہے۔ یہ پانی نئی حقیقتوں کا التباس ہے۔ اگر اردو کے ہم اثر ادب سے آگے نکل کر سوچیں تب بھی سائنس اور ادب اس بین الاقوامی صورتحال سے آنکھ نہیں چرا سکتے۔ ادب اور سائنس دونوں نئی حقیقتوں کے التباس کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس حقیقت نما التباس میں انسان تصادم کا شکار ہے۔ یہ انسان اونیل کا ہیری ایپ ہو یا روبوٹ، دونوں اس التباس کا انجذاب کرنا چاہتے ہیں، مگر ہیری ایپ اور روبوٹ دونوں اپنے آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تصادم خارج میں قوانین فطرت سے ہے اور باطن میں اپنے آپ سے۔ اگر تصادم سچ مچ ڈرامے کی روح ہے تو یہ ڈرامہ روح کے اندر بھی ہو رہا ہے اور باہر بھی۔ ہم ہر روز اپنے آپ سے بچھڑی ہوئی میں کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اور ہماری طرح رئیس فروغ میں بھی اپنے آپ سے بچھڑی ہوئی میں کا تماشا ہوتا رہتا ہے۔ فروغ کی شاعری اس تصادم کو سامنے لاتی ہے۔ اس کی شاعری پڑھتے ہوئے شاید آپ کو بھی یہ احساس ہو کہ باطن میں روحانی انسان اور حیوانی انسان کی کولڈ وار کبھی ہلکی کبھی تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کبھی زمینی کبھی آسمانی معلوم ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے بھیڑیے انسان بن جائیں، انسان فرشتہ اور فرشتے بھیڑیے، یعنی آسمان اور زمینی قوتیں ایک ہو جائیں، ان دونوں کا ایک دوسرے پر تسلط نہ ہو، ان کا ملاپ ہو جائے، یعنی انسان پر وہ حقیقت منکشف ہو جائے جو زمین کو آسمانوں سے اور آسمان کو زمین سے ملاتی ہے، لیکن ان دونوں کا ملاپ نہیں ہونے پاتا۔ اس کے برعکس آج کے ادب نے ایک طرف ایبسرڈ داخلیت کی دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اور شاعر اور فنکار داخلی کیفیتوں کے ریکارڈ کیپر بن کر رہ گئے ہیں۔ ان پر ازل اور ابد بلکہ ایک لمحے کا کوئی بھید منکشف نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارا ادب ان لوگوں سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا ہے جن کا ذہن ہمارے سمبل، ہماری ایمائیت قبول نہیں کر سکتا۔ ادب میں نراج کا وقت ہے، اور نراج کی اس دنیا کا ایک باسی رئیس فروغ بھی ہے۔ نراج کا یہ شہر روایت کی بندی ٹکی دنیا سے مسافر کی طرح آیا۔ پابند مملکت سے آنے والے مسافر کی ملاقات تہران کی سرزمین پر خانم جان سے ہوئی۔ عورت کا بدن ناچے تو کرن وہ بیچاری خانم جان۔ فروغ نے اسے رنگ اور روشنی کے التباس میں اسٹیج پر ڈوبتے دیکھا۔ اسٹیج سے فنکار کے گلاس تک سبزی پھیل گئی۔ اس نے کہا، میں اپنے لاہور کو سپرد خاک کر چکا ہوں۔ پابند مملکت کا یہ مسافر
روایت سے لاہور تک اور لاہور سے 20ویں صدی کی موت کے خوف اور خودکشی کے احساس تک پہنچ گیا۔ لیکن یہ سفر صرف شعور کے سہارے نہیں ہوا، بلکہ اس مسافر کی ان گنت لاشعوری کیفیتوں نے اپنے ہیجان سے اس کی شاعری کی حید کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے عوام کی طرح موت کے خوف سے نجات کا راستہ بیمہ کمپنی کی جنت میں تلاش نہیں کیا۔ معاف کیجئے، میں نے غصے میں اپنے درمیانی طبقے کو عوام کہا ہے۔ درمیانی طبقے سے فروغ کو بھی تعلق تھا، مگر اس نے اپنی شاعری میں ایک انتہا سے دوسری انتہا تک سفر کیا ہے، لیکن وہ موت کے خوف سے، جنس کی لذت سے، غنائیت کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکا۔ بات یہ ہے کہ فاکنر نے نون مین راشد کی خودکشی اور اس خودکشی سے فروغ کے ڈاکٹر فانچو کے 32 دانت ٹوٹنے تک موت اور خودکشی کا یہ احساس اس دور کی نمائندگی کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، آج کے انسان کے لیے موت تو خیر موت ہے، دانت کا درد بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ اسے التباس کی اس دنیا میں اپنی داخلیت اور اپنے احساس کے علاوہ کچھ بھی حقیقی نہیں معلوم ہوتا، اور اسی لیے آج کی شاعری کا شعلہ اپنے رنگ اور ٹیمپریچر میں مختلف بھی ہے، اور نئی دنیا کا اعلان بھی، یعنی اس دنیا کا اعلان جسے وہ اب تک دریافت نہیں کر سکا ہے۔ میرے کبوتر اپنا آنگن بھول گئے، بائبل کہتی ہے۔ یسوع بپتسمہ لے کر فلفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ یہ کبوتر ہماری زمین پر معصومیت کے سمبل ہیں۔ زیتون کی شاخ کے ساتھ ہمیں فاختہ نہیں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہی کبوتر اردو شاعری کی روایت میں عشق کے ایروگرام لے جاتے تھے۔ پھر ہم نے انہی کبوتروں کو حرم سے اتر کر آتش کے کاندھوں پر بیٹھے دیکھا۔ یہی کبوتر ان کی چھتریاں، ان کی ٹکڑیاں، ان کے پاؤں میں بجتے ہوئے گھنگرو ناصر کاظمی کی ہابی بن گئے۔ پکاسو کے اسٹوڈیو کے لیے فاختہ اور ناصر کاظمی کے گھر کے لیے کبوتر اس محبت اور معصومیت کا سمبل تھے جسے حیوانی انسان کبھی زخمی نہیں کر سکا۔ آتش سے ناصر کاظمی تک سب کے یہاں زندگی کا جبر اس کبوتر پر جھپٹنا چاہتا ہے۔ ڈری ہوئی معصومیت گھر بھول گئی ہے، اور آج کا فنکار سائنس اور تجربات کی نئی نامانوس فضا میں آ گیا ہے۔ نئے عہد کے ستاروں اور امیجز کی دنیا میں اب کبوتر نہیں، بوڑھی چیل ہماری روایت کا سمبل ہے۔ قبرستان کی بوڑھی چیل ہنسی، نیلی آندھی کا آنچل تھامے وہ ایک مردہ کے سرہانے پھول بچانے آیا تھا۔ پھر موسم کی پہلی بارش ٹوٹ پڑی، ٹوٹی پھوٹی لاشیں کٹی پھٹی قبروں سے نکلی۔ میں تیری محبوبہ ہوں، میں تیری محبوبہ ہوں، ایک رومانی قصے کا عنوان۔ ہماری شاعری نے جدید عہد میں جو آفاقی لو روشن کی ہے، وہ لو فروغ کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ رئیس فروغ اور آپ کے درمیان میں ریفری کے فرائض انجام دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں ان کا دوست ہوں اور آپ میرا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیں گے۔ فاکنر کا خیال تھا کہ مرد اپنی ماؤں، بہنوں اور بیویوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اسی طرح شاعر بھی اپنے قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ قاری جو اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، تنقید نگار بھی اور قاری بھی۔ فاکنر کہتا ہے کہ عورتیں سوچتی نہیں، شواہد سے نتیجے تک ایسے ٹیڑھے میڑھے طریقے سے پہنچ جاتی ہیں کہ شاعر ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں نے بار بار فاکنر کا حوالہ دیا ہے، اس لیے کہ خانم جان سے مجھے فاکنر کے ناول کا وہ منظر یاد آتا ہے جس میں مس برڈن ایک ویران مکان کے پائیں باغ میں مردوں کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہی ہیں، اور اسی کھیل کے دوران ایک جگہ جھکی ہوئی ہے تاکہ کوئی اسے پکڑ لے اور اس پر قبضہ کر لے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فروغ نے، خانم جانم نے اس مس برڈن کو پکڑ لیا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے اسے ازراہ کرم دفن کیا بستر کی گہرائی میں۔ میرا جی نے کہا تھا، چار فقط 4 قدم فاصلہ مجھ سے تیرے جسم کا ہے۔ فروغ کے ہاں عورت اور فنکارانہ فاصلہ کس قدر کم ہو گیا ہے۔ 4 قدم سے بستر تک آپ نے دیکھا کتنا مشکل سفر تھا۔ یہ سفر میرا جی سے فروغ تک نہیں، میرا جی کے عہد سے ہمارے عہد تک جنسی شعور کا سفر ہے۔ اگر آپ اجازت دیں
तो अर्ज करूं कि फॉकनर के यहाँ 2 किस्म की औरतें मिलती हैं। जी हाँ, बालिग और निकाह के काबिल 2 किस्म की औरतें। एक वहाँ के किसानों की कुन ज़हन भद्दी लड़कियाँ जिन्हें उसके ख्याल में हैवानात से अलग नहीं किया जा सकता, और दूसरी वो दुबली बोर्जुआ लड़कियाँ जिनसे जिनसी तस्कीन किसी तरह हासिल नहीं की जा सकती। फरोख के यहाँ भी मुझे 2 तरह की औरतें मिलती हैं, एक वो जिनसे जिनसी तस्कीन हासिल की गई है और दूसरी वो जिनमें मर्दों के आइडियल बनने की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं मगर कभी हाथ नहीं आती। लज्जत और महरूमी के ये दोनों पस मंज़र फरोख के यहाँ हकीकत के 2 मुतसादिम रूप पेश करते हैं। फरोख की शायरी जदीदियत के ऐसे मोड़ पर सामने आ रही है जब महबूब खिज़ां के लफ्ज़ों में रास्ते हर तरफ को जा रहे हैं। एक विजन और रिदम को तोड़कर शायरी के नए इम्कानात के बीज बोए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नए सिंबल्स की तलाश का सफ़र अनजानी दुनियाओं में पहुंच रहा है। आज के फनकार की रूह अनदेखे को दिखाना चाहती है, नामालूम को मालूम बनाना चाहती है, अपनी दुनिया को अपने आप से जोड़ना चाहती है, बेमानवियत को मायने देना चाहती है, मगर हकीकतों के तस्वुरात एक दूसरे से टकरा जाते हैं और अनदेखी दुनिया अनदेखी रह जाती है। जानने से न जानने का दायरा और बढ़ जाता है। रईस फरोख का मिजाज गनाइयत है और उनकी शायरी इस गनाइयत में जदीद अहद के तसादुम को जज्ब करना चाहती है, जैसे हवा और पानी के तसादुम में लरसता हुआ कमल। माफ़ कीजिए, मुझे आपके और फरोख के दरमियान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं मैं रेफरी नहीं बन सकता। मैं इनका दोस्त हूँ और मेरी गुफ्तगू एक ऐसे शख्स की गुफ्तगू है जो आधी उम्र तक फनकार के शाना बशाना गाम बगाम रह चुका है। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।